اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم ناظرین، آج کا پروگرام ایک خاص پروگرام، ایک بڑا دن ہماری قومی زندگی میں یوم آزادی 14 اگست۔ سب سے پہلے تو ہماری جانب سے 14 اگست کی یوم آزادی کی دلی مبارکباد قبول کیجیے۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، نعرے لگ رہے تھے۔ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ۔ اقبال فرما رہے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کے بہت سارے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ہم فوکس کرتے ہیں کہ آج ہم کن امور پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے 4 جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، یہ پاکستان ہم نے کیوں لیا تھا؟ ہمارے کیا خواب تھے؟ ریاست کیا دین کو مطلوب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کی جانب۔ آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی نازل کر رہا ہے اور آپ کو دعا سکھا رہا ہے، اور وہ دعا قرآن کریم میں شامل ہو گئی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ریاست کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت سے سوالات ہیں، لیکن پہلے میں تعارف کرا دوں اپنے معزز مہمانوں کا۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ 4 جید علماء آج ہمارے مہمان ہیں۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، معروف نام، مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز، 14 برس سے تشریف لا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، پیام صبح میں مستقل آپ انہیں دیکھتے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں مفتی نذیر احمد خان صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب محبوب نام، مقبول نام ہماری سوسائٹیز کا، ہمارے معاشروں کا، ہمارے چینلز کا۔ شیخ صاحب کی بات کو بہت توجہ سے سنا جاتا ہے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک محترم مفتی عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب بھی طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، پروفیسر ہیں الحمدللہ، مختلف کالجز میں آپ نے پڑھایا، فارغ التحصیل ہیں، دینی تعلیم حاصل کی اور دین کی اشاعت و تبلیغ میں سرگرم۔ پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ہم محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، کچھ سوالات بھی رکھنے کی کوشش کی۔ ارشاد فرمائیے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، کیا وہ خواب تھے جو آپ کی نسل نے دیکھے؟ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، یعنی اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنی قبروں کو چھوڑا، وہ بزرگ جنہیں ہم نے، جو وہاں مدفون ہیں، ان کو چھوڑ کر پاکستان آئے۔ کیا خیالات تھے ذہن میں، کیا افکار تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر قوموں کی زندگی میں ایک ایسا شعوری مرحلہ آتا ہے جو وہ اپنے ارد گرد
سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی، یہ 4 آسپیکٹس ہیں۔ ان کے لحاظ سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی گورننگ کلاس ہے وہ ان 4 میادین میں ان کو پیچھے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اچھا، پالیسیز اس قسم کی ہیں کہ نہ قوم جو ہے وہ معاشی ترقی کر سکے، ان امپلائمنٹ بڑھے، سیاسی طور کے اوپر وہ کمزور ہوں، فیصلہ سازی میں ان کا کوئی کردار نہ ہو۔ جب معاشی اور سیاسی طور پہ کمزور ہوتے ہیں اور فیصلہ سازی میں کوئی ان کا کردار وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کوئی کردار ہے، تو مسائل کا حل بھی انہیں پھر نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی مسائل ان کے حل ہوں گے یا وہ خود ان کے حل کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ معاشرتی اور سماجی پستی میں ان کے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ سماجی طور پہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مغلیہ سلطنت کے زوال سے لے کر اور 1857 کی جنگ آزادی تک کے معاشی حالات اور ان سب پہ نظر کریں، جو 4 فیکٹرز ہم نے بتائے ہیں، اور اس کے بعد جب راج برطانیہ قائم ہو جاتا ہے تو وہاں سے 1947 تک کا ماحول آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان 4 شعبوں میں مسلمانوں کے لیے سوائے ڈکلائن کے اور سوائے اس کے ڈینائل کے آپ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جو دماغ ہوتے ہیں کسی قوم کے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ماہرین قانون اور آئین ہوتے ہیں، اور اسی صورت سے تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر پالیسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اور پالیسی کو اگر تبدیل کرنے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں ایک مؤثر انداز سے آ سکیں اور اس میں اپنا رول پلے کر سکیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نے کچھ سیٹیں حاصل کی، حکومت بھی بنی پری پارٹیشن پیریڈ میں سب کچھ، لیکن جو رول پلے کر سکنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ تو اب وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو فورسز اس وقت رن کر رہی ہیں ان کے ساتھ رہیں اور اس سیٹ اپ کو جاری رکھیں، یا اب ہم اس کے لیے علیحدہ ہو کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یعنی معاشرتی، معاشی، سماجی ترقی جو آپ نے بات فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم ایک ریاست قائم کرتے ہیں، اس کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں جو دینی پیراڈائم کے ساتھ ہوگی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگلا جملہ جو ہم عرض کرنے جا رہے تھے جی، یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ شاید اس کو اگر کیچ کیا جائے تو کافی اس پہ بات ہو سکتی ہے، کہ جس قوم کا یہ 4 چیزیں کمزور ہوتی ہیں اس کا مذہب بھی کمزور ہوتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر نہ آزادی سے عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی عمل کروایا جا سکتا ہے کسی اس پہ۔ لہٰذا یہ چیزیں وہ تھیں کہ جس نے اس بات کی ضرورت پیدا کی کہ اب ایک علیحدہ مسلم اسٹیٹ ہو جہاں یہ ساری چیزیں بھی ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ مسلم اور اسلامی پیراڈائم کے اندر ہوں۔ ریاست مدینہ اس کا رول ماڈل رہا کہ اس طرح سے اس کو کیا جائے کہ یہ 4 پہلو جو ہیں ترقی کے، کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن، لوگ جو ہیں وہ فیصلہ سازی میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کی جو پارٹیسپیشن ہے، اسی طرح سے معاشی ترقی ہے، پستی سے نکال کے اوپر لانا، ایسی پالیسیز کا وہ، تو یہ پھر جب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوگی تو یہ معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی گویا کہ اساس تھی، اور پاکستان بننے کا اور ماس پارٹیسپیشن کا سبب جو ہے وہ یہ چیز بنی۔ اچھا، ماس پارٹیسپیشن کا سبب یہ تھا۔ مفتی صاحب، ابھی ماس پارٹیسپیشن یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دین جب ریاست حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، یا ہم مسلمان ریاست حاصل کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک اہمیت کیا مادی ترقی ہماری وہ سامنے ہوتی ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑی مثال تو کوئی نہیں ہو سکتی نا، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اس سے ذرا جوڑ دیجئے دونوں کو کا اگر ہم موازنہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً۔ علماء کرام
جب ریاست کے وجود اور ریاست کے شہری ہونے کے حوالے سے کہ ہم ریاست میں کیوں رہتے ہیں، جی ریاست کی شہریت ہم کیوں اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ریاست میری ضرورت ہے. ریاست کے بغیر میں غیر محفوظ ہوں. ٹھیک ہے، ریاست کے بغیر میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل کا ایک جانور. ریاست ہوگی تو مجھے تحفظ ملے گا، ریاست کے بغیر مجھے تحفظ نہیں. یہ جو تحفظ کے حوالے سے علماء کرام اسے بیان کرتے ہیں مقاصد شرعیہ. مقاصد شرعیہ 5 ہیں. میں اس ریاست میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ مجھے جان کا تحفظ ملے، مجھے عزت و آبرو کا تحفظ ملے، مجھے مال اور کاروبار کا تحفظ ملے. میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ میری عقل کا قتل نہ ہو. نشے منشیات والا ماحول ہو تو میری عقل کا قتل ہوگا. آوارہ گردی گمراہی سے میری حفاظت ہو، میرے دین کا تحفظ ہو. ٹھیک ہے، میں انیق صاحب اس بنیاد پہ ریاست میری ضرورت ہے. لیکن آج 75 سال ہو گئے، میں شکایت نہیں کر رہا، شکایت کی میں جرت نہیں رکھتا. نہیں کرے نا. لیکن میں اپنے بڑوں سے ایک فریاد کر رہا ہوں. اچھا. ایک فریاد کر سکتا ہوں بحیثیت ایک شہری کے، قطع نظر اس کے کوئی مسلمان ہے غیر مسلم ہے کچھ بھی. ٹھیک. میری جو بنیادی ضرورتیں ہیں، دیکھیں میری ایک بڑی ضرورت جو ریاست نے دینی تھی، اس میں بہت سی ضرورتیں ریاست مجھے نہیں دے سکی. میں نے اس کا، عوام نے اس کا متبادل ڈھونڈ لیا. ٹھیک ہے، صحت میری ایک بڑی ضرورت ہے. سرکاری اسپتالوں میں مجھے جب صحت نہیں ملی تو پرائیویٹ اداروں کے ذریعے ہم نے اس کا متبادل نکال لیا. وزارت تعلیم ہے جی، سرکاری اسکولوں، سرکاری کالجوں، سرکاری ہسپتالوں میں اگر ہمیں معیاری علاج نہیں مل سکا تو عوام نے اس کا متبادل نکال لیا. اچھا. ٹھیک ہے، روزگار ہے. مجھے اگر ریاست روزگار نہیں دیتی تو میں نے اس کا متبادل نکال لیا کہ ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، وہاں سے میں نے اس کا متبادل نکال. لیکن 2 چیزوں کا، جیسے میں نے تحفظ سے تعبیر کیا، 2 چیزوں کا ہمارے پاس متبادل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ دین بھی ہمیں منع کرتا ہے، قانون بھی ہمیں منع کرتا ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ میری 2 سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک یہ کہ عدل مجھے ملے، دوسرے نمبر پہ امن مجھے ملے، مجھ پہ ظلم نہ ہو. میں اپنے آپ کو، اگر مجھ پہ ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف مجھے جانا پڑتا ہے تھانے. ظلم کے خلاف مجھے جانا پڑتا ہے عدالت. ٹھیک ہے. تھانہ آج مجھے کیا، مجھ پہ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، میرا کوئی عزیز قتل ہوتا ہے، میرا کوئی مال چھین لیتا ہے، عزت لوٹ لیتا ہے، مجھے جانا پڑتا ہے آج تھانے میں، مجھے آج جانا پڑتا ہے عدالت میں. ٹھیک ہے، مجھے تھانے اور عدالت میں جانا پڑتا ہے. اب مجھے یہاں سے انصاف نہیں مل رہا. میں اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ تصور کر رہا ہوں. ہر شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، امن ہے. میں ریاست کے بغیر امن مجھے نہیں مل سکتا. ظاہر ہے میں محلے کی سطح تک گارڈ رکھ سکتا ہوں، میں گھر کا چوکیدار رکھ سکتا ہوں، وہاں گارڈ لیکن میں نے پاکستان میں گھومنا ہے تو مجھے امن چاہیے. ریاست کے بغیر مجھے امن بھی نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے ابھی عدل اور امن کی آپ نے بات فرمائی. اگر ایک غیر مسلم ریاست میں مجھے عدل بھی مل رہا ہے اور امن بھی مل رہا ہے، دوسری جانب مسلم ریاست، مسلمان میرے ارد گرد ہیں، تو میری ترجیح میں کیا ہوگا؟ اب یہ اگلا سوال آپ نے کر دیا. اس وقت جو میں بڑوں سے فریاد کر رہا ہوں، پہلے اس پہ آؤں. یقیناً حالات واقعات یہی ہیں، لیکن ہم ذرا بات کر رہے ہیں پہلے اکیڈمک کہ کیا ریاست دین کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ عدل اجتماعی اور امن جو اسلام کے ایک حکم ہے، امن دینا، عوام کو، رہنے والوں کو امن دینا، عدل اجتماعی دینا. ٹھیک ہے، سزاؤں حدود کا قیام کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ظلم ہوتا ہے تو حدود کا قیام. مجھے یہ بتائیے کہ ریاست کے بغیر حدود کا قیام، سزاؤں کا قیام کیا جا سکتا ہے؟ یا دین پر مکمل عمل؟ ریاست کے بغیر کیا؟ دیکھیں نجی سطح پہ میں نے ابھی عرض کیا، میں ہسپتال بنا سکتا ہوں، میں تعلیمی ادارہ بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کمپنی بنا سکتا ہوں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے. لیکن کیا میں نجی عدالت بنا سکتا ہوں؟ نجی فوج بنا سکتا ہوں؟ میں نہیں بنا سکتا. نجی پولیس فورس میں قائم نہیں کر سکتا. اب میرے ہاتھ دین نے بھی باندھ دے کہ جی آپ نہیں کر سکتے ہو. ریاست کے اندر ریاست، آپ دین بھی مجھے منع کر رہا ہے اور مجھے وقت کا قانون بھی منع کر رہا ہے. اس وقت بحیثیت شہری کے سوائے، جیسے ایک عورت ہوتی ہے اگر اس پہ شوہر ظلم کرے تو اس کے پاس ایک راستہ ہے خلا کا، تنسیخ نکاح کا. بچے پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ سے گھر الگ کر دیتا ہے. حالانکہ کتنا دونوں کا کتنا بڑا مقام ہے. لیکن آج اس ریاست میں جسے ہم کہتے ہیں نا، جس سے ہماری عقیدت ایسی ہے جیسے مسجد سے بڑھ کے ضرورت ہے اسلامی ریاست.
اس سے ہماری عقیدت اپنی جگہ، لیکن ریاست جس مقصد کے لیے قائم ہوتی ہے کیا میری وہ ضرورت آج ریاست پوری کر رہی؟ جی یہ بہت مجھے اہم وہ سوال ہے۔ ایک ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ میں پاکستان میں آج ہر بندہ غیر محفوظ ہے، میں غیر محفوظ ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے ارد گرد کئی علماء کا قتل ہوا ہے، سالہ سال ہو گئے، میرے ارد گرد قتل و غارت گریاں ہوئی ہیں، ڈکیتیاں ہوئی ہیں، میں انصاف لینے کہاں جاؤں؟ آج میں تھانے جا سکتا ہوں، آج میں عدالت جا سکتا ہوں۔ ہمارا سوال تو یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہی کیوں ہوا اس ریاست میں کہ جہاں پر علماء کا قتل جیسے آپ نے بات کی، یہاں مجھے اگر جاب نہیں ملتی، ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی۔ مجھے علم نہیں ملتا، تعلیم نہیں ملتی، ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی۔ میرے صحت کے معاملات ذرا دگرگوں ہیں، ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی۔ تو ریاست ایک تو ہے دو چیزیں نا، ایک ریاست ایک گورننس۔ اگر گورننس کی ناکامی، کیا ریاست کی ناکامی تصور کی جا سکتی ہے؟ ایک سوال تو یہاں سے ہم لے کر آئیں گے، لیکن میں ابھی اس پہ ذرا بعد میں آنا چاہ رہا تھا کہ ہم وہ خواب جو ہم نے دیکھے تھے اس کی تعبیر تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اور بہت اچھی بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتا ہوں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، میں اور آپ خود کو غیر محفوظ کیسے تصور کریں؟ آپ نے بات فرمائی کہ پاکستان کا مقام مسجد جیسا ہے، تو کیا میں مسجد میں خود کو غیر محفوظ تصور کروں گا؟ سرکار ارشاد فرمائیے کہ دین کا جو تصور ریاست ہے وہ کیا ہے؟ میں نے ایک سوال رکھا تھا، کیا دین کو ریاست مطلوب ہے، دین کا مقصود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بہت قیمتی باتیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، مفتی صاحب کی طرف سے آ گئیں ہمارے سامنے، اور درمیان میں آپ نے سوال 2-3 مرتبہ رکھا کہ دین کو ریاست مطلوب بھی ہے کہ نہیں۔ پہلا سوال ہے جو برسوں سے ہم اس فورم پر گفتگو کرتے آئے کہ تصور دین کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین قرار دیا ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ دین کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، بدلہ، قانون، اطاعت، بہت سارے معنی میں، لیکن بہترین ترجمانی اگر ہم اردو میں کرنا چاہیں تو وہ لفظ نظام سے ہوتی ہے، انگریزی میں کرنا چاہیں وہ لفظ سسٹم سے ہوتی ہے۔ تصور ہمارا یہ بگڑ گیا کہ ہم نے دنیا کے دیگر مذاہب جو کہ ریلیجنز ہیں، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، ہندو مت ہے، ان کی طرح اسلام کو بھی ہم نے شاید انگریزی کا ریلیجن سمجھ لیا۔ اسی لیے ایک جملہ ہمارے بڑا زبان زد عام چلتا ہے کہ مذہب تو انسان کا ذاتی مسئلہ ہے بھائی، ہر معاملے کے اندر یہ کیا پابندیاں اور اس طرح کے تصورات آپ لے آتے ہیں۔ تو پہلے تو تصور دین کی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے، وہ انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے جو بائی ڈیفالٹ زندگی کے چند ذاتی معاملات تک محدود ہے، یا تو کچھ عقائد یا کچھ رسومات یا کچھ موڈس آف ورشپ۔ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، یہ نظام زندگی ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی طرف توجہ دلائی جو کسی اور پروگرام میں سمجھوں تفصیل سے بات آنی چاہیے، جن کو انہوں نے مقاصد شریعت کہا ہے کہ عقل کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، جان مال آبرو کی حفاظت۔ شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں جن کا ایک بڑا حاصل یہ ہے کہ بندوں کے عقیدے، عقل، جان مال آبرو کی حفاظت ہو۔ مثال کے طور پر مرتد کی سزا ہے، اپوسٹیٹ کی سزا ہے، قتل کا معاملہ، تاکہ لوگ دین کے ساتھ کھلواڑ کر کے لوگوں کے عقیدے سے نہ کھیلیں۔ شراب کی ممانعت ہے، سزا کا ذکر بھی ہے، جوے کی ممانعت بھی ہے، اس میں ایک بڑا مقصد عقل کی حفاظت بھی ہے۔ حد قذف کا معاملہ ہے، 80 کوڑے کی سزا، کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے، تاکہ لوگ آبرو کے ساتھ نہ کھیلیں۔ چوری کی سزا ہے، ڈاکے کی سزا ہے، قرآن کریم نے بیان کی ہے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ قاتل کی سزا ہے، قصاص کا حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ ایک اشارہ مفتی صاحب نے بھی کیا، یہ جو شریعت کے مقاصد کا حصول اور ان کے لیے شریعت کے بہت سارے احکامات جو صرف سزاؤں تک محدود نہیں ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، البتہ سزاؤں کا حکم بھی رب کائنات نے دیا، لیکن کیا میں اکیلا اکیلے سزاؤں کا نفاذ کر سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اسلام نے فقط سزاؤں کا نفاذ نہیں بتایا، بڑا اچھا جملہ مفتی صاحب کی زبان پر آیا، نظام عدل اجتماعی، سوشل جسٹس کی اسلام بات کرتا ہے، اکنامک جسٹس کی بات کرتا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، عشر کا حکم ہے، صدقات نافلہ کا حکم ہے، مالی غنیمت کا معاملہ، مال فے کا معاملہ،
ریونیو جنریشنز کی اور سورسز بھی اسلام بتاتا ہے. کچھ ان چیزوں پر پابندی لگا دی گئی جہاں دولت چند افراد کے درمیان محدود ہو جاتی ہے. پالیسی سٹیٹمنٹ قرآن کا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے چند عمراء کے درمیان کنفائنڈ و مقید ہو کر نہ رہ جائے. سود کی حرمت بیان کر دی گئی، ذخیرہ اندوزی کی حرمت بیان کر دی گئی. اب یہ جو بہت سارے احکامات ہیں، کیا آپ اور میں اکیلے ان کا نفاذ کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. تو سوال یہ تھا کیا دین کو ریاست مطلوب ہے؟ بئی معنی، اس معنی میں دین اپنا نفاذ چاہتا ہے اور اس نفاذ کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے. آپ اس کو نظام حکومت کہیں، گورنرز کہیں، فقہا کی زبان میں نصب امامت کہیں، اس کو جو آپ چاہیں اصطلاح استعمال کر لیں. تو یس، اسلام مکمل ضابط حیات ہے، قوت نافذہ کہیں، قوت نافذہ کہیں، اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. مجھے یاد آیا علامہ اقبال نے خطوط لکھ کر قائد اعظم کو واپس بلوایا تھا برطانیہ سے. علامہ اقبال کے خطوط میں، خط میں لکھا انہوں نے کہ میں نے جہاں تک دنیا کے مسائل پر غور و فکر کیا، مجھے یہی نتیجہ نظر آیا یا یہی حل نظر آیا کہ اسلامی شریعت کے سوا ان اجتماعی مسائل کا حل کہیں نہیں. مگر کیسے ہم اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک ہوم لینڈ نہ ہو، اپنی ایک آزاد زمین نہ ہو کہ جہاں ہم شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کر سکیں. تو اقبال نے قائد اعظم کو انوائٹ کیا کہ آپ آگے لیڈ کیجئے. بعد میں قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسانیت کو غلام بنایا. اب اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اسلام کا نظام عدل اجتماعی، جو اسلام سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے، وہ نافذ کر کے ہم نے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ قائد اعظم کو بھی کلیئر تھا، یہ علامہ اقبال کو بھی کلیئر تھا، یہ میرے باپ دادا کو بھی کلیئر تھا، جن کا ذکر آپ نے ابتدا میں کیا، جو اپنی جائیدادوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی بلڈنگوں کو اور اپنے مرحومین کی قبروں کو چھوڑ کر آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ کہ صرف چند ریچولز پر عمل نہ ہو، نظام دین ان کے سامنے تھا، اور یہ دین اپنا اجتماعی معاملات میں بھی غلبہ چاہتا ہے. اس مقصد کے لیے اس پاکستان کے حصول کی ہم نے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نظر آئے. محض معاشی سماجی ترقی، بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ سب اس کے لیے ہم نے ہجرت کی، تو ایسا نہیں ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. اور جیسے کہ آپ نے بات فرمائی کہ قوت نافذہ جب ایک ریاست سامنے ہوتی ہے تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام مکمل طور پر نافذ ہوتا ہے. مفتی صاحب، اب اسی بات کو ذرا سا مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ریاست پاکستان کی بات فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی، شیخ صاحب نے بھی. ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی. کن خطوط پر رکھی؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست کو کن خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انیق صاحب، ابھی تک کی گفتگو میں ہمیں ایک ہیومنسٹک ویو بھی مل گیا ہے، ریلیجیس ویو بھی مل گیا ہے، اور شیخ صاحب نے تو دینی اصطلاح میں چیزوں کو واضح کیا ہے. جہاں تک آپ بات فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کن بنیادوں اور کن خطوط پر ریاست کو قائم کرنا چاہتے تھے، دیکھیں ہمارے سامنے بڑی واضح بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں تو وہاں پر یہود بھی موجود ہیں، نصارہ بھی موجود ہیں، یہ سارے لوگ ادھر موجود ہیں، اور بالخصوص عیسائیوں کی بھی ایک اچھی خاصی وہاں تعداد ہے، تمام معاملات ہیں. لیکن نبی علیہ السلام سب سے پہلے ان تمام کے ساتھ جو معاملہ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ بنیاد اس کو بناتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید اور وحدانیت کے اوپر تمام لوگ اتفاق کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کے اوپر ایک بنیاد قائم کی جاتی ہے. توحید کے اوپر جب بنیاد قائم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان تمام کو بلایا جاتا ہے، تمام معاملات کو سیٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو اگلے پہلو آتے ہیں اس کے اندر یقیناً پھر وہ باتیں آتی ہیں جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ بھئی اس میں امن ہوگا، اس کے اندر عدل ہوگا، اس کے اندر تمام کے جو رائٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، ضروریات زندگی ان کو سامنے رکھا جائے گا، تحفظ دین کیا جائے گا، جو جس دین سے متعلقہ لوگ ہیں وہ اس کے اوپر عمل کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں تھیں. اب جب ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد
وہ ہجرت کرتی ہے، پاکستان میں آتی ہے، تو جن 4 فیکٹرز کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ تو ایک بات تھی کہ جناب اگر آپ ہیومنسٹک ویو سے دیکھیں کہ یہ 4 پلرز ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ترقی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر تنزل ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ صاحب آپ جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں نہ آپ کو شریعت مطہرہ پر کوئی عمل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ آپ کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے، انگریز سامراج وہاں سے ہٹتا ہے تو وہ ہندوؤں کو آپ کے اوپر غالب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہندوؤں کو آپ کے اوپر اس طریقے سے تھوپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ ریلیجیس پریکٹسز بھی ساری پیچھے چلی جائیں گی، آپ کی گورنمنٹس جتنی پوزیشنز ہیں وہ بھی پیچھے چلی جائیں گی، آپ مکمل طور کے اوپر ایک ڈپرائیوڈ کنڈیشن کے اندر وہاں پر موجود رہیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ہمارے جو بزرگ تھے علامہ اقبال علیہ رحمہ، قائد اعظم علیہ رحمہ، انہوں نے جو کام آگے بڑھایا، پھر وہ ڈاکٹر اسد کی جو ایک بڑی مشہور بات ہے واٹ ڈو وی نو اباؤٹ اسلام، اور اس کے اندر وہ یہ بات کو پیش کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ کیوں حاصل کیا، کہا جی اس کی وجہ صرف ایک ہے لا الہ الا اللہ، ہم اس بنیاد کے اوپر اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ تمام کی تمام جو ہجرت کی، جو تکلیفیں اٹھائیں، جو مصیبتیں اور مصائب کا سامنا کیا، ان کے سامنے بنیادی بات یہ تھی کہ ہم اسلام کو یہاں کا پراپرلی پریکٹس کریں گے اور جو ہمارے مسلمانوں کے جائز حقوق ہیں ان کو وہ فراہم کیے جائیں گے۔ اب اس بنیاد کے اوپر پوری ہجرت ہوتی ہے اور جہاں پر پلان قائد اعظم کے مشہور الفاظ موجود ہیں کہ ہم ایک ایسا زمین کا ٹکڑا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کو پریکٹس کر سکیں اور اس کو آزما سکیں، ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم اس وجہ سے علیہ رحمہ یہاں پر ہجرت کرتے ہیں، تمام لوگوں کو لے کر آتے ہیں، تمام سسٹم یہاں پر بنایا جاتا ہے اور انہی بنیادوں پر اس چیز کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس وہاں پر آ کر ہوتا ہے کہ ہم شروع سے لے کر آج تک پچھلے 75 سالوں میں جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا طرز عمل ہے، ہمارے کسٹوڈینز ہیں، اس میں ہمیں اسلام تو کہیں پرائیورٹی کے اوپر نظر ہی نہیں آتا، کہیں ہمیں توحید اور اس کی دعوت کہیں پرائیورٹی پہ نظر ہی نہیں آتی، کہیں ہم ریاست مدینہ کے وہ خد و خال، میرے خیال میں یہ ایک بات صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ ایک جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ تھی، دیٹ واز ناٹ دا ویلفیئر اسٹیٹ ایٹ آل۔ وہ اصل میں اگر اسلامی ریاست کا ہم تصور دیکھیں نا تو میری سمجھ کے مطابق وہ ایک جہادی تصور ہے جس کے اندر ہمیشہ ایک ایکسپینشن موجود رہتی ہے کہ آپ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ جد و جہد کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں۔ اب ہوا کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ریاست جو اسلام کے نام کے اوپر حاصل کی گئی تھی، جہاں ایک طرف اس میں اسلام کا نفاذ کیا جاتا، شریعت کا نفاذ کیا جاتا، وہاں دوسری طرف اس کی پرائیورٹی میں یہ چیز شامل ہوتی کہ ہم اسلام کی تبلیغ و ارشاد کو پھیلانے کے کام کے لیے اس ریاست کو باقاعدہ طور پر استعمال کریں گے، یہاں سے قافلے بھیجے جائیں گے، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی جائے گی، اپنے ہمسایہ ملکوں کے اندر ہم تبلیغ کا نیٹ ورک قائم کریں گے، ہم کو اشاعت دین کا کام کریں گے، لیکن افسوس کی بات ہمیں یہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ ہم نے اس میں سے کسی بات کو بھی اپنی ترجیحی بنیادوں میں شامل نہیں کیا۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہمارے اوپننگ بیٹسمین جلدی آؤٹ ہو گئے تھے؟ سر ان کو ڈیلیبریٹلی آؤٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا یہ، لیکن ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہماری قیادتیں جن کا آپ نے ذکر کیا ذرا تعدیر ہمارے ساتھ رہتی ہیں تو بہت سارے مسائل، شاید نتائج بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم کو بڑا ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنا دیں گے جو کہ کیپٹلزم کا قبرستان ہوگی، جو کہ سوشلزم کا قبرستان ہوگی، جو کہ لبرلزم کا قبرستان ہوگی۔ یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے کہ ہم ان تمام کو یہاں پر دفن کر کے اسلامی نظام کو قائم کریں گے۔ اب ہوا کیا، اسلام پیچھے چلا گیا، کوئی کیپٹلزم کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی سوشلزم کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی روٹی کپڑا اور مکان کی بات کر رہا ہے، کوئی سڑکوں کی اور بجلی گیس پانی کی بات کر رہا ہے۔ نہیں بات ہوتی تو اسلام کی نہیں ہوتی، نہیں بات ہوتی تو اسلام کے نفاذ کی نہیں ہوتی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عدل کا بھی فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے، امن کا بھی فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بات کو جوڑیں گے ہم، یہ بات جو اٹھائی تھی مفتی صاحب نے، لیکن اس سے قبل ڈاکٹر صاحب بڑی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ پاکستان، یعنی ایک نعمت، ایک بڑی نعمت پاکستان کی شکل میں، ایک نعمت تو ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نعمت جو بڑی دعاؤں کے بعد حاصل کی گئی ہو، اس کی اگر ناشکری کی جائے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کیا کہیں ہم اتنی بڑی نعمت جو پاکستان کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہے اس کی کہیں ہم ناشکری تو نہیں کر رہے؟ ہم بنیادی طور کے پر اس نعمت کو سمجھے ہی نہیں ہیں، اور پاکستان کو ایک پولیٹیکل انٹیٹی کے طور کے اوپر لیا گیا،
اور جب پولیٹیکل انٹیٹی ہوتی ہے تو وہ جب دنیا میں وہ پھر اپنے سروائیول کی وہ تلاش کرتی ہے، میدان تلاش کرتی ہے کہ ہمارا سروائیول کیسے ہوگا. ٹھیک. جب اس کے سروائیول کی بات آتی ہے کہ میں کیسے سروائیول کروں گی، تو وہ اپنے پرسیپشن کے مطابق پھر وہ اس تالاب میں جو اس وقت دنیا کا قائم ہے جس میں کیپٹلزم کی بات ہوئی، سوشلزم کی بات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، ساری مکسڈ اکانومی کی بات ہوئی، تو اس تالاب میں سب موجود ہیں. اور اسی میں گویا کہ اس پولیٹیکل انٹیٹی کو سمجھا گیا کہ اس کو بھی رہنا ہے، اور اس کو رہنا ہے تو وہ کمپرومائزز کے ساتھ اور اس کے ساتھ رہنا ہوگا. جب کمپرومائزز کے ساتھ رہنا ہوگا تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ ہم ایک مکمل نظام ہوتے ہوئے، نظام حیات ہوتے ہوئے ہم کمپرومائزز کریں اور پھر اس دنیا میں سروائیول کی ہم کوشش کریں کہ کیونکہ اس کے نارمز یہ ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں ان نارمز کو اپنائیں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. جی ہاں، جو تو اس وقت پھر ہو رہا ہے. جو تو ایک جس طرح ایک سیکولر اسٹیٹ کی نفسیات ہوتی ہے، وہ اس کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے، مسلمان ریاست کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہوا ہے. کرتی ہے. لیکن ہم آپ سے یہ بات عرض کریں، جو ہم نے شروع میں کہا، یہ بھی اس گفتگو میں، کہ ایز اے پولیٹیکل انٹیٹی لیا گیا. جی. دیکھیے اصل سوال قوموں کی زندگی میں جو ریلیجن کے اوپر بلیو کرتی ہیں، وہ یہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ سوشل انسٹیٹیوشنز میں سے ایک انسٹیٹیوشن ہے، یا اس کے تحت باقی سارے انسٹیٹیوشنز ہوں گے. تو اب ہمارے وہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا ہمارے نیشن میں کہ ہاں یہ بات تسلیم کی گئی، حکمران طبقہ آپ اس کو کہہ لیں، وہ کہہ لیں کہ جو اس کو گورن کرتا رہا یا کر رہا ہے، کہ ریلیجن بھی ایک بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں سے ایک ریلیجن بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں اسٹیٹ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. مسئلہ اسٹیٹ کو اس سے نہیں ہے. ہاں جب آپ یہ کر دیں گے کہ باقی سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس ریلیجن کے ماتحت آنا چاہیے، تو پھر اگلا سوال ایسی پولیٹیکل انٹیٹی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری سروائیول کیسے ہوگی، اور لوگ ہمیں کیسے قبول کریں گے، ہمارا معاشیات کیسے چلے گا، ہماری فورن پالیسی کیسے چلے گی، یہ چلے گی وہ چلے گی. اگر ہمارے پالیسی ساز اور اس کو پر عمل کرنے والے اس ڈیولیٹی سے نکل آئیں اور اس کو ایک مذہب کو ایک سوشل انٹیٹی اور ایک سوشل انسٹیٹیوشن ماننے کے بجائے اس کو ہول مانیں، ہول، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس کے ماتحت کر دیں، تو پاکستان کے فکری جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اور پریکٹیکل مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو یعنی ریاست کو ایک نظریے کا تابع ہونا پڑتا ہے ہمیشہ، ورنہ وہ ریاست نہیں رہتی، وہ ہمیشہ پینڈولم رہتی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. اور ہمارا نظریہ ظاہر ہے کہ ہمارا قرآن اور صاحب قرآن ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ. یہ ہونا چاہیے تھا. اچھا، آپ مفتی صاحب، آپ کی باتیں جو آپ نے پہلے فرمائی تھی، اس کو آپ نے کچھ شکایتیں فرمائی تھی نا، شکایتیں وغیرہ اپنے بڑوں سے، اس پر ہم آئیں گے. یقیناً ہم وہ کام نہیں کر سکے پچھلے 77 سال میں جو ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن میں ذرا سا اس کی پوزیشن چینج کر رہا ہوں. خوبیاں پاکستان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. ہم من حیث المجموع ہمارے پاس کیسے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. حکیم سعید صاحب فرماتے تھے کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے. 25 کروڑ افراد، ہیومن ریسورسز، نیوکلر پار، دریا، موسم، لوگ، نظریے سے قوت. ہاں اگر گورننس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے. عدل مجھے نہیں مل رہا، امن مجھے نہیں مل رہا. اس سے ہٹ کر پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا مل رہا ہے جو ہمیں ہندوستان میں نہیں ملتا تھا. اگر ہم اس وقت مغلوب ہوتے، اگر ہم غلام ہوتے، جس طرح بات ہوئی، حضرت نے بات فرمائی کہ ہندوؤں سے نجات، انگریز سے آزادی،
پاکستان میں موجود ہیں. پہلے ہم پلس پوائنٹس اس پر بات کر لیتے ہیں. ارشاد. علی صاحب میں حضرت ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے جی پہلے میں ایک بات عرض کروں گا. جی ارشاد. دیکھیں ہم ریاست تو اپنی جگہ ایک مقدس ہے مسجد کی طرح. بات ہوتی ہے گڈ گورننس اور بیڈ گورننس. جی ہاں. حیثیت گورننس کی اسلام میں کیا ہے؟ ریاست مدینہ کے دو قسم کے شہری تھے، منافق اور مسلمان. منافقین کو اسلام بحیثیت مذہب کے قبول تھا، عبادات قبول تھی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، ذکر سب قبول. قرآن جسے منافق قرار دیتا ہے وہ دین کے دو شعبوں کا انکار کرتا، دو شعبوں کا انکار کرتا. اس میں ایک شعبہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا نظام حکومت، اسلام کا نظام عدالت. ٹھیک ہے، وہ اسلام سسٹم کا اسلام سے تعلق ہو، سسٹم کی اصلاح یہ بھی ضروری ہو جیسے فرد کی اصلاح ضروری ہے. منافقین اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کہ ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اطاعت کا حلف بھی اٹھا رہا ہے، لیکن جب بات آتی ہے نظام حکومت، نظام عدالت کی تو وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے وما اولئک بالمؤمنین، یہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں. انیق صاحب آج جو اسلام کا نظام سیاست ہے یعنی سسٹم کی اصلاح، صالح حکومت، صالح حکمران کی کوشش، ٹھیک ہے، کیا اس سے ہم دین کا شعبہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھ دین کا شعبہ ہم جو تانا دیتے ہیں کہ جی مغرب میں رہنے والے وہ ریلیجن پہ ان کا ایمان ہے، وہ بحیثیت اپنے مذہب کو سسٹم کے نہیں مانتے. وہاں ظلم ہو تو جائے، حکمران ظالم بن تو جائے، وہاں پہ پکڑ ہے گرفت ہے عوام کی طرف سے. کیا یہاں گرفت اور پکڑ ہے؟ نہیں ہے نا. میں جب غلام تھا، ہمارے بڑے جب غلام تھے، انگریز سامراج میں امن تھا، عدل تھا. ہو نہیں سکتا تھا کہ بدامنی ہو، کوئی قاتل قتل کرے اور وہ پکڑا نہ جائے. ٹھیک ہے، میں آج یہ کہتا ہوں کہ انگریز جب تھا تو ہم محفوظ تھے، یہ آج جو پاکستان ہے ہم محفوظ ہیں. دیکھیں دو چیزیں یہ بات بالکل سامنے ہے نا. یہ تو ایک فیکچل پوزیشن یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، ہمارے پاس ایک ابھی میں جو بات کر رہا ہوں، سنیں میں اپنی بات آخر میں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی سے خیبر تک بے یقینی پھیلی ہوئی ہے. اقبال فرماتے ہیں دو جملے. پہلا جملہ اقبال یہ فرماتا ہے کہ بے یقینی غلامی سے بدتر ہے. اقبال پھر آگے فرماتے ہیں کہ بے یقینی موت سے بدتر ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا مفتی صاحب، میرا سوال خوبیاں تھیں. آج میں رہتا ہوں فخر کے ساتھ، میں ایک آزاد مملکت کا شہری ہوں، میرے گلے میں غلامی کا توق نہیں ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں پاکستانی ہوں. یہ گورننس وغیرہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ مسائل ہم بہت زیادہ جانتے ہوں کہ گورننس کے مسائل کیا ہیں، لیکن مایوسی سے اس قوم کو نکالیے. ارشاد. میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اس قوم کو مایوسی سے نکالنے کا مطلب ہے یہاں کے مسائل حل کرنا. ٹھیک ہے، میرا ملک آج بھی مغربی دنیا سے بہتر ہے. کیوں؟ الحمدللہ دین کے حوالے سے میں محفوظ ہوں. ٹھیک ہے، باہر کے ممالک میں شراب اور منشیات حلال ہیں، شراب حلال ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آج منشیات سے، شراب اور جیسی لعنت سے الحمدللہ آج بھی میں محفوظ ہوں. دینی حوالے سے میں محفوظ ہوں، عقلی لحاظ سے میں محفوظ ہوں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے الحمدللہ میں آج بھی لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، یہ مکافات کا نتیجہ. میں عرض کر رہا ہوں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو منافقین کا کردار تھا، جو ذہنیت ان کی تھی کہ سسٹم کے اصلاح اور صالح حکمران کی کوشش، ٹھیک ہے، وہ اس کو اسلام کا حصہ منافقین نہیں مانتے تھے کہ سسٹم سے کوئی تعلق نہیں. آج ہم نے یہی سمجھا ہے کہ اسلام کا حکومت سے، اسلام کا سیاست سے، اسلام کا ریاستی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آج کے دیندار طبقے کی ذہنیت بتا رہا ہوں.
اللہ ٹھیک ہے، اکبر۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو ذہنیت ہے یہ منافقانہ ذہنیت ہے، ٹھیک ہے اس ذہنیت کو تبدیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر آج صاحب، جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جی۔ یہ میرے اس گناہ کا نتیجہ ہے کہ میں نے دین کے اس شعبے کو، ایک ہوتا ہے سنت کا متروک ہونا، ایک ہے سنت کا منکر ہونا، میں نے آج اسلام کے شعبے سیاست و حکومت کو اس عمل کو میں نے متروک نہیں کیا ہے، میں نے منکر کر دیا ہے کہ اس سے جڑے ہوئے کو اللہ میں اکبر۔ دیندار نہیں سمجھتا، اس شعبے کو میں دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا۔ کوئی اللہ اگر اکبر۔ سیاست پہ آج بات کرے، یہ بہت اہم سسٹم بات کی ہے۔ اصلاح پہ بات کرے، تو کیا اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین کی بات کر رہا ہے؟ میں ممبر پہ آج سیاست کی بات کرتا ہوں، کیا مجھے امام رہنے دیا جاتا ہے؟ کیا مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ دین کی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک۔ تو اس اور وقت دین سب سے ہمارا بڑی مکمل ہے۔ ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، ٹھیک۔ سب سے بڑا گناہ یہ کہ ہم نے دین کے ایک اہم شعبے کو دین سے کاٹ نظر دیا انداز اور اس کر کو دیا۔ ہم نے منکر بنا دیا ہے۔ اس منکر کو معروف جب تک بدلیں گے نہیں، ہمارا پاکستان نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کہ منکر کو معروف میں تبدیل کرنا، بہت اچھی بات فرمائی آپ نے۔ پاکستان منزل نہیں ہے، نشان منزل ہے۔ ٹھیک ہے سر، انہی باتوں کو میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ مسائل ہیں، آپ بھی اتفاق کریں گے ان کی باتوں سے، مفتی صاحب کی باتوں سے، میں بھی اتفاق کرتا ہوں آپ کی باتوں سے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس قوم کو مایوسی سے باہر نکالا جائے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارا یہ 25 کروڑ افراد کی قوم ہے، ہمارے دلوں میں کلمہ طیبہ روشن ہے، اور آج بھی جب کڑا وقت پڑتا ہے اس مملکت پر تو دیکھیے لوگ ایک کیسے ہو جاتے ہیں، تو بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اللہ اکبر۔ تو مرد حر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ پاکستان کی خوبیاں بیان کر دیجئے کہ آج 14 اگست ہے، ہم یاد کر رہے ہیں اپنے بانیان کو، ہم یاد کر رہے ہیں اس کوششوں کو کہ جن کوششوں کے نتیجے میں آج پاکستان معرض وجود میں آیا۔ خوبصورت ملک، چند کمزوریاں ہیں، خوبیاں بھی تو ہیں نا ارشاد۔ خوبصورت ملک، خوبصورت لوگ، بات بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو خوبیاں موجود ہیں وہ دوسری جگہ نہیں ہیں۔ ہمارا بڑا زندگی کا ایک کافی طویل حصہ باہر گزرا، جہاں ہمیں ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے کتے کو بھی اگر ہم دیکھتے تھے کہ کسی کے کتے کو بھی ضرر پہنچا ہے تو فوراً ایمبولینس آ جاتی تھی، لیکن اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ ہے تو وہ اس کا پرائیویٹ معاملہ، جس کو ہم لوگ نفسی کا ماحول کہتے ہیں۔ سوچا جی جاتا ہے کہ شاید وہ معاشرہ بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہے، وہ معاشرہ بہت زیادہ ڈس انٹیگریٹڈ معاشرہ ہے۔ ہمارے وہاں اگر کہیں سے اگر دھواں اٹھ رہا ہو، چاہے وہ جلتی لکڑیوں کا کیوں نہ ہو، کھانا پکایا جا رہا ہو، 4 آدمی کھٹکھٹا کے پڑوس جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں سب خیریت ہے؟ وہ آگ اٹھ رہی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا۔ اسی صورت سے لوگوں کا جو آپس کا تعاون ہے، چیریٹی کرنے میں پاکستان ہمارا نمبر 1 ہے دنیا میں، یعنی دوسروں کے یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ایک جو بڑی چیز کی جا سکتی ہے اور پاکستان میں جو جذبہ ہے خاص طور پہ ایک مذہب سے اور ایک ملت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا جن کے ہاتھ میں گورننس ہے، فرض کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق یا اسلام کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں اگر کام کرے، تو ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اپنی سطح کے اوپر ان چیزوں کو کیا کرنا شروع اچھی کریں۔ بات ہے کہ ہر کام حکومتوں پہ نہیں ڈال دیا جائے۔ کیا عدل کے تقاضے ذاتی طور پر میں پورا کر رہا ہوں؟ بھئی ہم میں اگر اور ہمارے بھائی میں کوئی میراث کا تنازع فرض کی ہے ٹھیک،
تو ہم دونوں اس کو مولوی صاحب کے پاس جا کے شریعت کے مطابق میراث کو ہم تقسیم پوچھ کے اس کو کیوں نہیں تقسیم کر سکتے کہ جو ہم 20 سال جو ہیں وہ عدالتوں کے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ کام کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے مسائل شریعت کے مطابق خود ہی حل کرنا شروع کر دیں جی تو ہمارا خیال ہے یہ جو نظام عدل کی اور اس کی خرابیوں کی پروسیکیوشن کی سب کی باتیں کرتے ہیں یہ خود اپنی موت آپ ہی اللہ اکبر. شیخ صاحب کرنے کے کام وقت بڑا مختصر رہ گیا ہے. میں یہی سوال میں رکھوں گا مفتی عمران صاحب کی خدمت میں. 3 کام اس وقت جس طرح بات فرمائی مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، پھر ایک پورا ایک نظام حیات کوڈ آف لائف ہمیں دین دے رہا ہے، اس وقت بڑے کام کون سے کرنے ہیں تاکہ پاکستان کو بہت آگے ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے؟ نظریہ ریاست کی بات آئی تھی جی. تو ہمارا نظریہ توحید کا کلمہ ہے. 77 برس پہلے کم و بیش ایک قوم تھی جس کو ایک ملک کی تلاش تھی. اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر 27ویں شب رمضان مبارک کی نزول قرآن کے مہینے میں انگریز کی ساری مخالفت اور ہندوؤں کی اکثریت کے علی الرغم اللہ نے یہ ہمیں خطہ عطا فرما دیا. ایک قوم تھی انیس صاحب جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، مہاجر، پٹھان، بلوچی، سندھی، پنجابی کم تھی، وہ ذرا کلمے کے ساتھ کمیٹڈ زیادہ تھی. جی ہاں. آج ایک بچا ہوا ملک ہے، کڑوی بات ہے، ہم نے زبان کو اوپر رکھا، اپنے تعصبات کو اوپر رکھا، ہم نے ملک کو 2 لاکھ کر دیا 1971 میں اور سبق حاصل نہیں کیا. آج اس بچے ہوئے پاکستان کو ایک قوم کی تلاش ہے. کبھی قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی، آج اس بچے ہوئے ملک کو ایک قوم کی تلاش ہے جو اپنے مسلک، زبان، نسل، رنگت، خطہ سے بڑھ کر اس بالا تر نظریے کی بنیاد پر نمبر 1 سوچنے کی کوشش کرے. نمبر 2، میں ہوں، آپ ہیں، مسجد کا امام، اینکر پرسن، استاد، ایک باپ، ایک تاجر، ایک جج، ایک حکمراں، ایک سپہ سالار. ہر شخص اپنی جگہ یہ غور کرے، میں عام آدمی نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. اور 56 ملکوں کو ایک طرف رکھ دے، انہوں نے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا ہے. میں نے اور آپ نے، ہمارے باپ دادا نے دعویٰ کیا تھا. اللہ اکبر. کیا میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے میرا سامنا ہوگا تو میں سرخرو ہو جاؤں گا؟ ذرا یہ سوچ کر، چاہے میرے ملک کا سپہ سالار ہے، جج ہے، حاکم ہے، پرائم منسٹر ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، میں ہوں، کوئی عام آدمی، ہر بندہ اس کو ری وزٹ کرنے کی کوشش کرے اور خود کو پیچھے رکھے، پاکستان کو آگے رکھے. اور مجھے اجازت دیجئے، دین کو ترجیح اول بنا دے، اس لیے کہ پاکستان اور دین اسلام آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب دین ترجیح ہوتی ہے نا، مفتی صاحب بڑی اچھی باتیں بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں ترجیح دین کو دینی. میں چاہ رہا ہوں وہ واقعہ سنا دوں، مشہور واقعہ. حضور نے صحابی سے پوچھا علیہ السلام، یہ تم نے کھڑکی کیوں بنائی ہے؟ یا رسول اللہ، ہوا آ جائے گی، روشنی آ جائے گی. اللہ کے بندے تم نیت کرو، میں نے اذان سننی ہے، اذان کی آواز سننی ہے، روشنی تو آ ہی جائے گی اور ہوا بھی آ ہی جائے گی. اسلام کو ترجیح بنا لو خدا کے واسطے. اللہ کے کلمے کی سربلندی زبان سے نہیں، عمل سے. نفاذ کی بات کر رہا ہوں. معیشت کیا، معاشرت کیا، سیاست کیا، عدالت کیا اور سڑکیں اور گھر بار کیا، اللہ سب تمہیں عطا فرما دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دوغلا پن نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گفتار کا غازی نظر آتا ہے ہمیں. شیخ صاحب کی گفتگو سے جو بات نکل کر آئی، گفتار کا غازی نہیں، کردار کا غازی ہمیں چاہیے. اور ترجیح اول اللہ اور اللہ کا لایا ہوا دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچا. مفتی صاحب ہماری یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ یعنی صاحب جو ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے شیخ صاحب نے مکمل طور پہ الحمدللہ بیان کر دیا. یوتھ کے لیے جو 2-3 باتیں نا بڑی ہیں اس وقت جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے اندر سنسیئرٹی کو پیدا کریں. یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ ہو گیا نا کہ ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ہر چیز میں ہم ڈاجنگ چاہتے ہیں. اس سے نکل کے ہمیں اسٹریٹ ہونا پڑے گا. اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ فار دا سکسیس. کامیابی کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہوتا، آپ کو لمبا راستہ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، سنسیئرٹی ہو. نمبر 2، آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے.
ہم ہو گئے اسکیٹرڈ. اسکیٹرڈ اس طرح ہو گیا ہمارے پاس سیل فون ہوتا ہے, ایک چیز پڑھنے کے لیے کھولی, اس کے بعد ایک ویڈیو میں گھسے, دوسرے میں گھسے, تیسرے میں گھسے. ان گیجٹس نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا ہے. ہمیں اس وقت فوکس ہونے کی ضرورت ہے, اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں زندگی کے جو بھی ہیں. اگر آپ نے اکنامسٹ بننا ہے آپ اکنامسٹ بنیں, آپ نے لائر بننا ہے آپ لائر بنیں, آپ نے کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے وہ بنیں, بٹ یو ہیو ٹو بی فوکس. اگر آپ اسکیٹرڈ رہیں گے کچھ نہیں کر سکیں ٹھیک گے. ہے مفتی صاحب, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ پیغام دیجئے, کوئی نصیحت کیجئے نوجوانوں کو. جی میں انہی سے مخاطب ہوں. بالکل نہیں, میرا سوال مکمل نہیں ہوا. جی مروبانہ ذہنیت, یہ سر سید اور اقبال دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسا. سر سید متاثر ہو کر آ جاتے ہیں مغرب سے اور پھر وہ چھری کانٹے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اقبال متاثر نہیں ہوتے مغرب سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس کیا ہے, کچھ نہیں ہے, تشنگی ہے, ہم تمہیں سیراب کریں گے. یہ اقبال فرما رہا ہے نا. تو ہمارے جو بچے ہیں یہ یوتھ, پچھلے سال کتنے لوگ یعنی کتنے لاکھ بچے, 12 لاکھ سے زیادہ 12 لاکھ سے زیادہ بچوں نے پاکستان چھوڑ دیا. ہم تیار کر رہے ہیں ان بچوں کو, بڑا کر رہے ہیں کیا اس لیے کہ جب ہم انہیں پال پوس کے بڑا کریں یا ہمارا گھر چھوڑ کے چلے جائیں؟ جی یہ میں عرض کر رہا ہوں, ایک تو سنسیئرٹی ہو, دوسری ڈیڈیکیشن ہو, تیسری چیز جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے سسٹم سے مرعوب ہونے کے بجائے اپنے ملک کے سسٹم کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر ایک بڑی اہم بات, اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیا جائے, وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ کسی نے لکھا تھا کہ پاکستان کی مثال ہماری ماں کی طرح ہے. اگر ماں بیمار ہو جائے تو بچے اس کو چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ اس کا علاج کرتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان میں مسائل دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے بہت ساری باتیں گفتگو کا حصہ بنی, تو ہمیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی اور کس طرح سارٹ آؤٹ ہوگا صاحب, آپ تعلیم کے میدان میں جب آگے بڑھیں گے, آپ بیوروکریسی کے اندر پڑھا لکھا نوجوان کیوں نہیں آ رہا, ہماری یہ والے نوجوان آنے جو سنسیئر ہیں. اگر ہمیں فورسز سے کوئی گلا ہے تو آپ فورسز کے اندر جائیں نا. اگر آپ کو لگتا ہے جی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس ملک کا نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ پولیٹیکل پارٹیز میں جائیں, ان کے ونگز کو سنبھالیں تاکہ جب بھی کوئی غلط بات ملک و قوم کے خلاف ہو تو چینج کریں اور اندر سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ کسی کی جرت نہ پڑے اس ملک کے خلاف. اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. مفتی نذیر صاحب بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. شیخ صاحب آپ تشریف لائے, ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی گفتگو سے ہم نے بہت سیکھا. مفتی عمران صاحب اللہ سلامت رکھے آپ چاروں افراد کو. خواتین و حضرات, 14 اگست کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم نے پیش کیا. بڑے اہم گفتگو چاروں افراد نے عطا فرمائی اور موٹیویشن ہوئی ہمیں, خاص طور پر ہماری یوتھ کو. آنے والا کل روشن ہے, مایوسی کو اٹھا کر باہر پھینکیں اور صرف ایک بات, یقین اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر. اس یقین کے ساتھ نعرے میں شامل ہوں, پاکستان زندہ باد.